السلام علیکم۔ آج ہم ہمارا اسلام کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ سبق نمبر 5 لیسن نمبر 6 اس کا پارٹ 6 چل رہا ہے بک کا۔ فضائل درود شریف۔ درود شریف پڑھنے کا ثواب۔ درود شریف پڑھنے کا ثبوت قرآن میں ہے یا حدیث میں؟ احادیث کریمہ تو اس باب میں بکثرت مروی ہیں اور قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ نے واضح طور پر صاف صاف یہ بات بیان فرمائی کہ درود شریف اپنے احکام سے افضل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکم میں اپنا اور اپنے فرشتوں کا ذکر نہ فرمایا کہ ہم بھی کرتے ہیں تم بھی کرو، سوا درود شریف کے۔ تمام فرشتے بلا تخصیص حضور پر درود بھیجتے ہیں۔ اس حکم کے مخاطب صرف اہل ایمان ہیں۔ رب عز و جل کا یہ حکم مطلق ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں کہ فلاں وقت پڑھو فلاں وقت نہ پڑھو۔ درود شریف جب بھی پڑھا جائے گا اسی حکم کی تعمیل میں ہوگا۔ ہر بار درود شریف پڑھنے میں ادائے فرض کا ثواب ملتا ہے کہ سب اسی فرض مطلق کے تحت میں داخل ہیں، تو جتنا بھی پڑھیں گے فرض ہی میں شامل ہوگا۔ نظیر اس کی تلاوت قرآن کریم ہے کہ ویسے تو ایک ہی آیت فرض ہے، اور اگر ایک رکعت میں سارا قرآن عظیم تلاوت کرے تو تب فرض ہی میں داخل ہوگا اور فرض ہی کا ثواب ملے گا، اور سب فقرؤ ما تیسر من القرآن کے اطلاق میں ہے۔ درود شریف مکمل وہ ہے جس میں صلاۃ و سلام دونوں ہوں، کہ آیت میں درود و سلام دونوں ہی کے پڑھنے کا حکم ہے۔ قرآن نے کوئی صیغہ خاص درود شریف کا مقرر نہ کیا تو ہر وہ صیغہ درود شریف پڑھنا جائز ہے جو درود و سلام دونوں کا جامع ہو۔ آیت میں درود شریف پڑھنے کے لیے کوئی ہیئت، کوئی مجلس، کوئی محفل متعین نہیں کی، تو کھڑے بیٹھے تنہائی میں اور مجمع کے ساتھ آہستہ خواہ بلند آواز سے پڑھنا جائز، مستحب اور مطلوب شرعی ہے۔ ولادت شریفہ کی محفلوں میں اہل محبت جو کھڑے ہو کر بیک زبان صلاۃ و سلام کے تحفے بارگاہ نبوت میں پیش کرتے ہیں، وہ بھی اس حکم مطلق کی تعمیل میں داخل ہیں۔ اس سے انکار کرنا نئی شریعت گھڑنا ہے۔ درود شریف کا مطلب کیا ہے؟ درود شریف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکریم اور عزت افزائی ہے۔ علماء کرام نے اللہم صلی علی محمد کے معنی یہ بیان کیے ہیں کہ یا رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظمت عطا فرما، دنیا میں آپ کا دین سربلند اور آپ کی دعوت غالب فرما کر ان کی شریعت کو فروغ اور بقا عنایت کر کے، اور آخرت میں ان کی شفاعت قبول فرما کر ان کا ثواب زیادہ کر کے، اور اولین اور آخرین پر ان کی افضلیت کا اظہار فرما کر، اور انبیاء اور مرسلین و ملائکہ اور تمام خلق پر ان کی شان بلند کر کے، اور آپ کو مقام محمود تک پہنچا کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف میں حکمت کیا ہے؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت دولت ایمان و عرفان نصیب ہوئی۔ دنیا جہالت کی تاریکیوں میں بھٹک رہی تھی، حضور نے علم کی روشنی سے دل و دماغ منور و روشن فرمایا۔ دنیا وحشت و حیوانیت میں مبتلا تھی، حضور نے بہترین انسانی زیور یعنی اخلاق حسنہ سے آراستہ کیا۔ اس لیے اس احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کے ہو رہیں، آپ کے ذکر میں ہمہ مصروف رہیں اور آپ کے گرویدہ بن جائیں، اور زیادہ سے زیادہ آپ کے ساتھ نیاز مندانہ تعلق رکھیں، اور آپ کے منصب رفیع میں روز افزوں ترقی کے لیے بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہیں۔ اور یہ مقصود درود شریف سے بھی حاصل ہوتا ہے، اور آسانی اس میں یہ ہے کہ ہر آن ہر حال میں پڑھا جا سکتا ہے۔
آخر درود شریف پڑھنے والا یہی تو عرض کرتا ہے کہ الہی تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے پایاں احسانات کا بدلہ ہمارا کیا منہ ہے کہ ادا کر سکیں۔ الہی تو ہی ان کے ان عظیم احسانات کے صلے میں ہماری جانب سے دنیا اور آخرت میں ان پر کثیر در کثیر رحمت نازل فرما اور دارین میں انہیں تمام مقربین سے بڑھ کر تقرب نصیب کر۔ جو شخص درود شریف پڑھتا ہے وہ گویا رب کریم کے حضور اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ خدایا تیرے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کا جو حق ہے اسے ادا کرنا میرے بس کی بات نہیں، تو ہی میری طرف سے اس کو ادا کر اور ان کے طفیل مجھے بھی مزید رحمتوں سے بہرہ مند کر۔ درود شریف کا پڑھنا کب فرض ہے اور کہاں واجب؟ عمر بھر میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے اور ہر جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ خود نام اقدس لے یا دوسرے سے سنے، اور اگر مجلس میں مثلاً 100 بار ذکر فرمائے تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر نام اقدس لیا یا سنا اور درود شریف اس وقت نہ پڑھا تو کسی دوسرے وقت اس کے بدلے کا پڑھ لے، در مختار وغیرہ۔ کہاں کہاں درود شریف پڑھنا مستحب ہے؟ جہاں تک بھی ممکن ہو درود شریف پڑھنا مستحب ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، میں بکثرت دعا مانگتا ہوں تو اس میں سے حضور پر درود کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جو تم چاہو۔ عرض کی چوتھائی؟ فرمایا جو تم چاہو، اور اگر اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بھلائی ہے۔ میں نے عرض کی 2/3۔ فرمایا جو تم چاہو، اگر اور زیادہ کرو تو تمہارے لیے بہتری ہے۔ میں نے عرض کی تو کل درود ہی کے لیے مقرر کر لوں؟ فرمایا ایسا ہے تو اللہ تمہارے کاموں کی کفایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اور بے شک درود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا ہے، اور اس کے جس قدر فائدے اور برکتیں درود شریف پڑھنے والے کو حاصل ہوتی ہیں، ہرگز اپنے لیے دعا میں نہیں، بلکہ ان کے لیے دعا ساری امت کے لیے دعا ہے کہ سب انہی کے دامن دولت سے وابستہ ہیں۔ اور قاعدے کی بات ہے، جو جسے زیادہ عزیز رکھتا ہے اسی کا ذکر اسے وظیفہ ہو جاتا ہے، جو جسے چاہتا ہے اسی کے ذکر کی کثرت کرتا ہے۔ پھر حضور کے ذکر کے سامنے اور کسی کے ذکر کا کیا ذکر؟ ذکر جب پھیکے، جب تک نہ مذکور ہو، نمکین حسن والا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر بھی خصوصیت سے علماء کرام نے مندرجہ ذیل واقعے پر درود شریف پڑھنا مستحب فرمایا ہے۔ روز جمعہ، شب جمعہ، صبح شام، مسجد میں جاتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، بوقت زیارت روزہ اطہر، صفا و مروہ پر، خطبہ میں امام کے لیے، جواب اذان کے بعد، اجتماع و فراق کے وقت، وضو کرتے وقت، جب کوئی چیز بھول جائے اس وقت، واعظ کہنے اور پڑھنے اور پڑھانے کے وقت، خصوصاً حدیث شریف کے اول و آخر، سوال و فتویٰ لکھتے وقت، تصنیف کے وقت، نکاح اور منگنی کے وقت، اور جب کوئی بڑا کام کرنا ہو۔ اذان و اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اذان یا اقامت سے پہلے درود شریف پڑھنے میں حرج نہیں کہ ہر اہم کام سے پہلے پڑھنا مستحب ہے، اور یہ بھی دینی امور میں بڑی اہمیت کا مقام ہے، مگر درود شریف اور اذان و اقامت میں کچھ معمولی فصل چاہیے، یا درود شریف کی آواز اور اذان و اقامت کی آواز میں اتنا فرق اور امتیاز رکھیں کہ عوام کو درود شریف، اذان یا اقامت کا کوئی حصہ معلوم نہ ہو۔ آج کل اذان و اقامت سے انکار کرنے والا یا تو نرا وہابی ہے یا وہابیہ سے سنی سنائی بات منہ سے نکالنے والا جاہل اور ناواقف مسلمان کو سمجھا دیں وہ سمجھ جائے گا، لیکن وہابیہ کی اوندھی مت اسے قبول نہ کرے گی۔ وائے بے انصافی، ایسے غم خوار پیار کے نام پر جو روز ولادت سے آج تک ہماری یاد اپنے پاک روشن مبارک منور دل سے فراموش نہ فرمائے، جان نثار کرنا اور اس کی نعت و ستائش اور مدح و فضائل سے آنکھوں کو روشنی، دل کو ٹھنڈک، جان کو تراوت دینا،
واجب یا یہ کہ جہاں تک بس چلے چاند پر خاک ڈالیے اور بلا وجہ ان کی روشن خوبیوں میں، ان کے اشتہار و اظہار میں انکار کی راہیں نکالیے اور ان کے فضائل مٹانے کے لیے حیلے بہانے تراشے۔ وَلَكُنْ الوہابیہ قوم لا یعقلون۔ کسی چیز کی خرید و فروخت کے وقت درود پڑھنا کیسا ہے؟ گاہک کو سودا کھاتے وقت تاجر کا اس غرض سے درود شریف پڑھنا یا سبحان اللہ کہنا کہ اس چیز کی عمدگی خریدار پر ظاہر کرے تاکہ وہ اسے خریدنے پر آمادہ ہو جائے، ناجائز ہے۔ یوں ہی کسی بڑے کو دیکھ کر درود شریف پڑھنا اس نیت سے کہ اور لوگوں کو اس کے آنے کی خبر ہو جائے، اس کی تعظیم کو اٹھیں اور جگہ چھوڑ دیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ درود شریف کی جگہ سلم لکھنا کیسا ہے؟ نام اقدس لکھے تو درود شریف یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ایسا ہی کوئی صیغہ درود ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود شریف لکھنا واجب ہے۔ درود شریف کی جگہ سلم یا صاد اور علیہ السلام کی بجائے عین میم یا عین لکھنا ناجائز و حرام ہے۔ یہ بلا عوام تو عوام اس صدی کے بڑوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ ایک ذرہ سیاہی یا ایک انگلی کاغذ یا ایک سیکنڈ وقت بچانے کے لیے کیسی عظیم برکتوں سے دور پڑتے اور محرومی اور بے نصیبی کا شکار ہوتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں، پہلا وہ شخص جس نے ایسا استخسار کیا اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ اسی طرح قدس سرا یا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جگہ کاف یا رے ہے لکھنا حماقت، حرمان برکت اور سخت محرومی ہے۔ ایسی حرکتوں سے احتراز چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا جواب کس طرح دیتے ہیں؟ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ میری روح اطہر کو جو معرفت جناب باری میں مستغرق و مشغول رہتی ہے اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے اور میں اس کے سلام کا جواب خود دیتا ہوں۔ ابو داؤد۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اہل محبت کا سلام میں خود اپنے گوش مبارک سے سنتا ہوں اور میں انہیں پہچانتا ہوں اور دوسرے امتیوں کے درود و سلام مجھ پر پیش کر دیے جاتے ہیں۔ دلائل الخیرات و بیہقی۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ بلند آواز سے درود شریف پڑھنا کیسا ہے؟ اس کا جواب بھی حدیث شریف میں دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بلند آواز سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد آسمانوں پر فرشتے بلند آواز سے اس پر درود بھیجتے ہیں۔ نزا المجالس۔ اسی میں فرمایا کہ میں نے امام نووی کی اذکار میں پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود شریف پڑھنا مستحب ہے، چنانچہ علامہ خطیب بغدادی اور دوسرے علماء نے اس کی تصریح کی ہے۔ مجمع کے ساتھ درود خوانی کے لیے کیا حکم ہے؟ مجمع کے ساتھ درود خوانی جیسا کہ مسلمانوں میں بعد نماز دعا سے فارغ ہو کر آیا کریمہ پڑھ کر درود شریف پڑھنے یا محافل میلاد میں صلاۃ والسلام پست یا بلند آواز میں عرض کرنے کا معمول ہے۔ یہ بھی بلا شبہ جائز ہے۔ صحابہ سے منقول ہے کہ جس مجلس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے اس سے ایک پاکیزہ خوشبو بلند ہوتی ہے اور جب وہ آسمان پر پہنچتی ہے تو فرشتے کہتے ہیں، یہ اس مجمع اور مجلس کی خوشبو ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجا گیا ہے۔ دلائل الخیرات۔ مسلم و ترمذی کی روایت ہے کہ جب کوئی جماعت ذکر الہی میں مشغول ہوتی ہے تو فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینہ، فراغت و دلجمی نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان لوگوں میں یاد کرتا ہے جو اس کے پاس ہیں، اور یہ بات ہر مسلمان صاحب ایمان جانتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اللہ و اولیاء اللہ کا ذکر بین خدا کا ذکر ہے کہ ان کا ذکر ہے تو اسی لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، یہ اللہ کے ولی، اور خاص حضور کے بارے میں تو فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے ذکر کا حصہ بنایا ہے، تو جس نے تمہارا ذکر کیا اس نے میرا ذکر کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد عین خدا کی یاد ہے، پھر نبی بھی کون؟ وہ جن کی محبت عین ایمان، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی بھی جان ہے۔ فضائل درود میں کچھ احادیث بیان کریں۔
درود شریف کے فضائل لامحدود ہیں، اس کی قدر و انتہا کو پہنچنا ہماری حد طاقت سے باہر ہے، مگر اس فضل عظیم کو تصور میں لاؤ کہ بھیجنے والا خداوند جلیل ہے، اور جس پر بھیجا جا رہا ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے رسول بے مثیل ہیں۔ درود شریف پڑھنے کے بارے میں احادیث بکثرت وارد ہیں، تبرکن بعض ذکر کی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 10 بار درود نازل فرمائے۔ مسلم۔ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے، اللہ عز و جل اس پر 10 درودیں نازل فرمائے گا، اس کی 10 خطائیں محو فرمائے گا اور 10 درجے بلند فرمائے گا۔ نسائی۔ قیامت کے دن مجھ سے سب سے قریب وہ ہوگا جس نے مجھ سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہے۔ ترمذی۔ جو مجھ پر درود بھیجتا ہے، جب تک وہ درود خوانی میں مصروف رہتا ہے، خدا کے فرشتے اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں، اب اسے اختیار ہے کہ وہ اس میں کمی کرے یا زیادتی۔ ابن ماجہ۔ جس شخص نے لکھ کر مجھ پر درود بھیجا تو جب تک اس کتاب میں میرا اسم شریف باقی رہے گا، خدا کے فرشتے اس پر درود بھیجنے میں مشغول رہیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ فرشتے اس کی مغفرت و نجات کی دعا کرتے رہیں گے، اور جس پر فرشتے درود بھیجیں گے وہ جنتی ہوگا۔ دلائل الخیرات و شفا شریف۔ حوض کوثر میرے حضور کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں اس لیے پہچان لوں گا کہ وہ دنیا میں مجھ پر بکثرت درود بھیجتے تھے۔ شفا شریف۔ قیامت کی سختیوں اور شدتوں سے سب سے پہلے وہ شخص نجات پائے گا جو مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے۔ اصفہانی۔ جو شخص مجھ پر جمعے کے روز 100 مرتبہ درود شریف بھیجے، اس کے 80 برس کے گناہ معاف فرما دیے جائیں گے، یعنی صغیرہ گناہ۔ جامعہ صغیر۔ مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے زکوٰۃ یعنی فلاح اور نجات کا ذریعہ ہے۔ ابو یعلا۔ جسے کوئی مشکل پیش آئے اسے چاہیے کہ مجھ پر درود کی کثرت کرے، درود کے وسیلے سے اس کی مشکلیں حل ہو جائیں گی، غم دور ہو جائیں گے، مصیبتیں ٹل جائیں گی، اس کے رزق میں ترقی ہوگی، اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ دلائل الخیرات۔ جو شخص مجھ پر 10 بار صبح اور 10 بار شام کو درود بھیجے، روز قیامت میری شفاعت اسے پالے گی۔ طبرانی۔ الغرض، درود شریف مغفرت و بخشش کا ذریعہ اور سعادت دارین کا وسیلہ جلیلہ ہے۔ جو وقت اس میں صرف ہوتا ہے دین و دنیا کی برکتیں لاتا ہے، اور جو دم اس سے غفلت میں گزرتا ہے اس دولت ابد مدت میں تیرے لیے کمی ہوتی ہے۔ ہاں، فقیر دامن پھیلا اور اپنی جھولی اس دولت عظمیٰ سے بھر لے، یہ مفت کی نعمت ہے، اسے ہاتھ سے نہ جانے دے، اس میں بخل، حرمان و بے نصیبی کی علامت ہے۔ حدیث میں ہے، پورا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ترمذی۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبق نمبر 6، لیسن نمبر 6۔ عرض سلام بدرگاہ خیر الانام علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام اے خسرو دنیا و دین، السلام اے راحت جان حزین، السلام اے بادشاہ دو جہاں، السلام اے سرور کون و مکان، السلام اے نور ایمان، السلام، السلام اے راحت جاں، السلام، اے شکیب جان مستر، السلام، آفتاب ذرہ پرور، السلام، درد و غم کے چارہ فرما، السلام، درد مندوں کے مسیحا، السلام، اے مراد دینے والے، السلام، دونوں عالم کے اجالے، السلام، اے عرب کے چاند، اے مہر عجم، اے خدا کے نور، اے شمع حرم، فرش کی زینت ہے دم سے آپ کے، عرش کی عزت قدم سے آپ کے، ہم سیاہ کاروں پہ رحمت کیجئے، تیرا بختوں کی شفاعت کیجئے، اپنے بندوں کی مدد فرمائیے، پیارے حامی مسکراتے آئیے، کیجئے رحمت حسن پر کیجئے، دونوں عالم کی مرادیں دیجئے۔ حضرت حسن بریلوی۔ سبق نمبر 7، لیسن نمبر 7۔ امہات المومنین۔ امہات المومنین سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا لقب امہات المومنین ہے۔
ان میں سے ہر ایک کو جدا جدا المومنین کہا جاتا ہے، یعنی ایمان والوں کی مائیں۔ انہیں ایمان والوں کی مائیں کہنے کا راز یہ ہے کہ ایمان والوں کو دوسروں سے ممتاز کرنے کی علامت کو واضح کر دیا جائے اور یہ بتا دیا جائے کہ مومن مسلمان صاحب ایمان وہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک بیبیاں کو اپنی ماں جانتا ہو، وہ ماں جس کی فرزندی کا شرف اس وقت نصیب ہوتا ہے جب دلا نبی اور ایمان میں کمال حاصل ہو۔ اشرار کو ان کی فرزندی کا شرف نہیں مل سکتا۔ امہات المومنین کے مخصوص فضائل کیا کیا ہیں؟ پہلی فضیلت یہ ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں فرمایا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا ازواج النبی ہونا پر منظوری رب العالمین ہے، اور یہ منظوری فی الواقعہ ان کے لیے فضیلت عظیمہ ہے، جبکہ کوئی زن و شوہر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ان کے مابین عقد کا درگاہ رب العزت میں کیا درجہ ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی سے ارشاد فرمایا کہ لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، میں صنف نازک کا ہر فرد شامل ہے اور کوئی عورت ذات بھی اس سے باہر نہیں جاتی، جس سے ثابت ہے کہ ازواج النبی کا درجہ ہر ایک عورت سے بالاتر اور شان خاص کا ہے۔ دنیا جہاں کی عورتوں میں کوئی ان کا ہمسر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مساجد کے باعث ان کا اجر دنیا بھر کی عورتوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی کے بیوت یعنی گھروں کو وحی الہی کا محبت یعنی منزل بتایا، ان گھروں کو حکمت ربانی کا گہوارہ ٹھہرایا، اور سب جانتے ہیں کہ مکان کی عزت مکین سے ہوتی ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رفیع میں آیت تطہیر کو نازل فرمایا، اور قرآن نے فرمایا ترجمہ: اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی کو دور فرمائے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا بنا دے۔ اس آیت کریمہ سے ماں قبل کی آیت کریمہ میں اول سے آخر تک تمام کلام کی مخاطب ازواج النبی ہیں، اس لیے اہل بیت کے لفظ کا خطاب بھی انہی کے لیے ہے، جیسا کہ بیوت کن کا خطاب بھی انہی کے لیے ہے۔ اس کی تائید عرفام سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ صاحب خانہ یا گھر والی ہمیشہ بیوی ہی کو کہا جاتا ہے۔ اہل البیت گھر والی کا عربی ترجمہ ہے۔ اس لفظ کو وسعت دے کر ہم گھر والوں کا لفظ بولتے ہیں، اور اس کے مفہوم میں بیوی کے علاوہ بچوں کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ بیوی کو مستثنیٰ کر کے اہل خانہ کا لفظ کوئی نہیں بولتا۔ غرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کی ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا، علی مرتضیٰ، حسنین کریمین، امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سب داخل ہیں۔ آیات و احادیث کے جمع کرنے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے، اور یہی مذہب ہے علماء اہل سنت کا۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک آیت وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ میں پہلے تو مومنین کو ایذائے رسول سے روکا گیا، اور پھر خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات کے حقوق کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ایذائے رسول کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، ان سب میں زیادہ سخت وہ صورت ہوگی جس میں ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے کسی کی شان کے خلاف کوئی رویہ اختیار کیا گیا ہو، کیونکہ قرآن پاک نے ایذائے رسول کے تخت میں خصوصیت سے یہ بات بیان فرمائی ہے۔ حدیث شریف میں ہے، ایک بار ام المومنین زینب بنت حجش نے ام المومنین صفیہ کو یہودن کہہ دیا۔ کچھ شک نہیں کہ ان کا نسب یہودین یعقوب پر ختم ہوتا تھا، مگر کہنے کا انداز و لہجہ حقارت امیز تھا۔ اتنی بات پر حضور کچھ عرصہ تک ام المومنین زینب کے گھر نہ گئے۔ جب انہوں نے توبہ کی تو خطا بخشی ہوئی۔ غرض امہات المومنین میں سے کسی کی شان میں گستاخی اللہ اور رسول کی شان میں دریدہ دہنی ہے، اور اسلام و ایمان سے محرومی کا دوسرا نام۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت فضائل قرآن و حدیث میں وارد ہیں، جن کی یہاں گنجائش نہیں۔
امہات المومنین رضی اللہ عنہم کی تعداد کتنی ہے؟ امہات المومنین رضی اللہ عنہم کی تعداد 11 تک پہنچتی ہے۔ ان کے نام یہ ہیں: حضرت خدیجہ الکبریٰ بنت محویلد، حضرت سودہ بنت زماں، حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر، حضرت حفصہ بنت فاروق اعظم، حضرت زینب بنت حزیمہ، حضرت سلمہ بنت ابی امیہ، حضرت زینب بنت حجش، حضرت جویریہ بنت الحارث، حضرت حبیبہ بنت ابو سفیان، حضرت صفیہ بنت خوئی، حضرت میمونہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا۔ ان میں سے اکثر ازواج مطہرات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باعتبار نسب بھی قرابت حاصل ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے مختصر حالات بیان کریں۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد خویلد بن اسد عرب کے مشہور تاجر اور قریش میں معزز و نامور تھے۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ ان کا سلسلہ نسب بھی حضور کے ساتھ لوی میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا عمرو بن اسد نے آپ کا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ مہر کے 6 اونٹ مقرر ہوئے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال اور نبی کریم علیہ السلام کی عمر 25 سال کی تھی۔ حضرت خدیجہ کا لقب زمانہ جاہلیت قبل اسلام میں بھی طاہرہ تھا۔ یہ اسلام میں سب سے پہلے داخل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا اور آخرت کی 4 برگزیدہ عورتوں میں سے ایک حضرت خدیجہ کو شمار کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی: وہ مجھ پر ایمان لائی جب اوروں نے کفر کیا، اس نے میری تصدیق کی جب اوروں نے مجھے جھٹلایا، اس نے مجھے مال میں شریک کیا جب اوروں نے مجھے کسب مال سے روکا، اللہ نے مجھے اس کے بطن سے اولاد دی جبکہ کسی دوسری بیوی سے یہ نہیں ہوئی، یعنی جس سے نسب چلتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا: ابھی خدیجہ حضور کے پاس ایک برتن جس میں کچھ کھانے پینے کی چیز ہے لے کر حاضر ہوتی ہیں، آپ ان سے رب العالمین کا سلام نیز میرا سلام کہہ دیجئے اور ان کو ایک ایوان جنت کی بشارت دے دیجئے جو خاص مرداریت سے ہوگا، جس کے اندر کوئی رنج کوئی الم نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزندان نرینہ 3 ہیں۔ ان میں سے ایک یعنی حضرت ابراہیم کی والدہ ماجدہ ماریہ خاتون ہیں جو قبطی نسل سے ہیں، اور باقی 2 شہزادے یعنی حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ جن کا لقب طیب اور طاہر ہے، خدیجہ طاہرہ سے پیدا ہوئے اور بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں ہیں اور چاروں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے ہیں اور سب کی ولادت مکہ معظمہ میں ہوئی۔ زینب جو قاسم سے چھوٹی اور باقی سب سے اولاد النبی سے بڑی ہیں اور قدیم الاسلام، ان کا نکاح مکہ ہی میں ابو العاص بن ربیع سے ہوا تھا جو آپ کی سگی خالہ بنت خویلد کے بیٹے ہیں۔ جنگ بدر کے بعد آپ نے اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کی مفارقت کے بعد نکاح اول ہی پر سیدہ زینب کو ابو العاص کے گھر رخصت کر دیا۔ سیدہ کا انتقال سن 8 میں مدینہ طیبہ میں ہوا اور ابو العاص نے سن 12 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت رقیہ جو زینب سے چھوٹی ہیں، حضرت کلثوم جو رقیہ سے چھوٹی ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا جو کلثوم سے چھوٹی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ جب سیدہ زینب پیدا ہوئیں تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 30 سال کی تھی۔ یہ اپنی والدہ کے ساتھ ہی داخل اسلام ہو گئی تھیں۔ سیدہ رقیہ کا نکاح مکہ ہی میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد سیدہ کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی سے ہوا، اسی لیے ان کو ذوالنورین کا خطاب ملا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بطن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ آپ کا نکاح حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ عنہ سے واقعہ بدر کے بعد اور احد سے پہلے ہوا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں: فاطمہ سے بڑھ کر کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشابہ بات چیت میں نہ تھا۔ وہ جب حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے، پیشانی پر بوسہ دیتے اور مرحبا فرمایا کرتے تھے۔ سیدہ فاطمہ کو اپنی ہمشیروں پر یہ خاص شرف حاصل ہے کہ دنیا میں انہی کی ذریت چلی اور انہی کی اولاد سے آئمہ اعظام ہوئے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے بطن اطہر سے امام حسن، امام حسین، سیدہ کلثوم اور سیدہ زینب پیدا ہوئیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ کا انتقال رمضان
سن 12 نبوت میں مکہ معظمہ میں ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے حالات بھی مختصراً بیان کریں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی بیٹی ہیں۔ ان کی ماں کا نام ام رومان زینب ہے۔ ان کا سلسلہ بھی نسب نبوی میں کنانہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا نکاح شوال سن 10 نبوت یعنی اعلان کے 10ویں سال مکہ معظمہ میں ہوا اور رخصتی شوال سن 11 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ امہات المومنین میں یہی وہ خاتون ہیں جن کی اسلامی خون سے ولادت اور اسلامی شیر یعنی دودھ سے پرورش ہوئی، اور امہات المومنین میں یہی وہ طیبہ طاہرہ ہیں جن کا پہلا نکاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو من جانب اللہ قرار دیا تھا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے لوگ تکمیل کے درجے کو پہنچے، مگر عورتوں کے اندر صرف مریم بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون ہی تکمیل کو پہنچی، اور عائشہ کو تو سب عورتوں پر ایسی فضیلت ہے جیسے سرید کو سب کھانوں پر ہے۔ اسی میں حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عائشہ ہی ہے کہ میں اس کے لحاف میں ہوتا ہوں تو اس وقت بھی وحی کا نزول ہوتا ہے، مگر دیگر ازواج کے بستروں پر کبھی ایسا نہ ہوا۔ یہی وجہ تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ زہرا سے فرمایا، پیاری بیٹی جس سے میں محبت کرتا ہوں، کیا تو اس سے محبت نہیں رکھتی؟ عرض کیا ضرور یہی ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ تب تو بھی عائشہ سے محبت رکھا کر۔ بخاری و مسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے کمالات عالیہ پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے، جیسے بخاری و مسلم میں روایت کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ جبریل ہیں اور تم کو سلام کہتے ہیں۔ حضرت عائشہ نے جواب میں فرمایا کہ ان پر بھی اللہ کی سلامتی اور رحمت ہو۔ جنگ بدر میں جس نشان کے تحت ملائکہ نے خدمت اسلام ادا کی اور جس نشان پر اللہ کی اولین نصرت و فتح نازل ہوئی، وہ نشان حضرت عائشہ صدیقہ کی اوڑھنی کا بنایا گیا تھا، اور یہ امر آپ کی بڑی فضیلت کو ظاہر کرتا ہے۔ سیرت حلبی۔ جن دنوں جنگ جمل کی ابتدا تھی، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کوفہ میں مولا علی مرتضیٰ کے جان نثاروں کے سامنے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں دنیا اور آخرت میں۔ ایک غزوہ میں آپ کی سواری کیمپ میں دیر سے پہنچی تو اس پر منافقین نے ان کی شان پاک میں گستاخانہ کلمات کہے۔ چند مسلمان بھی ان کے بھرے میں آ گئے، جن سے لطیف اور صنف نازک کے لیے ایسا موقع سخت پریشان کن ہوتا ہے، لیکن اس وقت بھی ان کی قوت ایمانیہ اور پاکی فطرت کی عجیب شان نظر آئی۔ خود فرماتی ہیں کہ مجھے اپنی پاک دامنی کی وجہ سے یقین کامل تھا کہ میری طہارت و پاکیزگی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتا دیا جائے گا، مگر اس کا مجھے شان گمان بھی نہ تھا کہ میرے حق میں وحی الہی کا نزول ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دودھ پیتے بچے اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی سے لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخشی، اور جب حضرت صدیقہ عائشہ طیبہ پر بہتان اٹھا تو خود ان کی پاک دامنی کی گواہی دی اور 17 آیتیں نازل فرمائیں۔ اگر چاہتا ایک ایک درخت اور پتھر سے گواہی دلواتا، مگر منظور یہ ہوا کہ محبوبہ محبوب کی طہارت و پاک دامنی پر خود گواہی دیں اور عزت و امتیاز ان کا بڑھائیں۔ تجلی الیقین۔ قرآن پاک اترا، مولا کریم نے صدیقہ کی نصرت فرمائی، بے قصوری ظاہر کی، ان کو طیبہ ٹھہرایا اور خبر دی کہ مغفرت اور رزق کریم انہی کے لیے ہے۔ غرض یہ وہ ہیں کہ ان کی پاکیزگی اور پاک دامنی کی آواز سے زمین و آسمان گونج اٹھے، اور وہ وحی اتری جس کی قیامت تک نمازوں میں اور محرابوں میں تلاوت کی جائے گی۔ پھر جو تفقہ انہوں نے دین میں پایا اور جو تبلیغ انہوں نے امت کو فرمائی اور علم نبوت کی اشاعت میں جو کوششیں انہوں نے فرمائیں اور جو علمی خزانے اور گنجینے انہوں نے فرزندان امت مرحومہ کو پہنچائے، وہ ایسی فضیلت ہے جو ازواج میں سے کسی دوسری ام المومنین کو نصیب نہیں۔ کتب احادیث میں ان کی روایات کی تعداد 2210 ہے۔ فتاوی شریعہ اور علمی دقائق کا حل اور دوسری علمی خدمات کا شمار ان کے علاوہ ہے۔ صدیقہ عائشہ نے 63 سال کی عمر میں 17 رمضان المبارک سن 57 کو مدینہ طیبہ میں وفات پائی اور جنت البقیع میں استراحت فرمائی۔ دیگر امہات المومنین کے حالات پر بھی مختصر روشنی ڈالیں۔ دیگر ازواج مطہرات کے مختصر حالات یہ ہیں۔ ام المومنین سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کے والد کا نام زمہ بن قیس ہے۔ ان کے ننہالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے ننہالی تھے۔ یہ پہلے ایمان لائیں، پھر ان کی ترغیب سے ان کے شوہر سکران بن عمرو
بن عبدو بھی مشرب اسلام ہوئے۔ سکران نے حبش میں انتقال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زوجیت کا شرف بخشا۔ نکاح کے وقت ان کی عمر 50 سال تھی۔ 14 سال خدمت اقدس کا موقع ملا۔ 72 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور خلافت میں وفات پائی۔ ان سے 5 حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت سودا کا ام المومنین کے درجے پر فائز ہونے کا سبب اصلی ان کا اور ان کے خاندان کا قدیم الاسلام ہونا اور اسلام کے لیے ہجرت حجش کرنا تھا۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ ان کے شوہر خنیس نے ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ کی تھی۔ بدر و احد میں حاضر ہوئے اور جنگ احد میں زخمی ہو کر مدینہ میں وفات پائی۔ ان کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جبریل نے ان کی تعریف ان الفاظ میں کی تھی، وہ بہت عبادت گزار، بڑی روزہ دار اور بخشت میں آپ کی زوجہ ہیں۔ نکاح کے وقت آپ کی عمر 66 سال تھی۔ 59 سال کی عمر میں نکاح کے وقت آپ کی عمر 22 سال تھی۔ 59 سال کی عمر میں سن 41 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ 9 سال حق خدمت سرکار میں گزارے۔ ان سے 60 حدیثیں مروی ہیں۔ ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جاہلیت میں ان کا لقب ام المساکین تھا۔ ان کا پہلا نکاح طفیل سے، دوسرا عبیدہ سے اور تیسرا نکاح عبداللہ بن حجش سے ہوا، جو ام المومنین زینب بنت حجش کے بھائی ہیں۔ جنگ احد میں وہ شہید ہو گئے تو حضور اقدس نے ان سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے بعد صرف 2 یا 3 مہینے زندہ رہیں۔ ام المومنین ام سلمہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام ابی امیہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیشتر حضرت ابو سلمہ کے نکاح میں تھیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ام سلمہ نے اپنے شوہر کے ساتھ اول ہجرت حجش کی تھی اور پھر مکے واپس آ گئے تھے۔ دوبارہ جب آپ مدینہ جانے کی نیت سے ہجرت پر نکلے تو ان کے گھر والوں نے انہیں روک لیا۔ یہ 1 سال تک برابر روتی رہیں، حتیٰ کہ سنگ دل عزیزوں نے ماں بچہ سلمہ کے انہی سفر کی اجازت دے دی اور یہ بھی مدینہ طیبہ پہنچ گئی۔ ابو سلمہ جنگ احد میں زخمی ہو کر جانبر نہ ہو سکے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں اور قرابت و محبت کی وجہ سے جو حضور کو ابو سلمہ سے تھی، آپ نے ام سلمہ سے نکاح کر لیا۔ 74 سال کی عمر پائی۔ 70 سال خدمت اقدس میں گزارے 7 سال خدمت اقدس میں گزارے۔ آپ سے 1378 احادیث مروی ہیں۔ ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھوپھی ہیں۔ ان کا پہلا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ ہوا تھا۔ زید بن حارثہ نجیب الطرفین تھے، جنہیں لڑکپن میں ایک گروہ نے اغوا کر کے بیچ ڈالا تھا۔ حکیم بن حزام ان کو حضرت ختیجہ الکبریٰ کے لیے خرید لائے اور آپ نے انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا۔ حضور کو آپ سے جو محبت تھی اس کے باعث لوگ آپ کو زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ زینب بنت حجش کی اپنے شوہر کے ساتھ نہ بنی اور حضرت زید نے آپ کو طلاق دے دی تو حکم قرآنی کے ماتحت حضرت زینب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجیت میں لے لیا اور اس طرح اس جاہلانہ رسم کی جڑ کٹ گئی کہ لے پالک بیٹے یا منہ بولے فرزند کی بیوی بھی حقیقی فرزند کی بیوی کی مانند باپ پر حرام ہوتی ہے۔ حضرت زینب نے سن 20 میں 52 سال کی عمر میں مدینہ میں وفات پائی۔ 6 سال خدمت اقدس میں رہیں۔ ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک غزوہ میں اسیر ہو کر آئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا زر کتابت آزادی کے بدلے کی رقم دے کر انہیں آزاد کرایا اور پھر اپنی زوجیت سے مشرف فرمایا۔ لوگوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے ان کے قبیلے بنو المستلق کے سب قیدیوں کو، جو 100 سے زیادہ تھے، چھوڑ دیا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہو گئے تھے۔ ربیع الاول سن 56 ہجری میں وفات پائی۔ وقت انتقال آپ کی عمر 65 سال تھی۔ 7 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بیٹی ہیں ابو سفیان بن امیہ کی، جو فتح مکہ سے 1-2 روز پہلے مسلمان ہوئے۔ نہایت قدیم الاسلام ہیں۔ اسلام کے لیے انہوں نے باپ بھائی، خویش قبیلہ اور وطن سب کو چھوڑا مگر اسلام پر قائم رہیں۔ یہ حبشہ ہی میں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کا علم ہوا تو آپ نے ہی شاہ حبشہ کو لکھا کہ میری طرف سے شادی کا پیغام ام حبیبہ کو دیں۔ آپ کو جس لونڈی نے یہ پیغام پہنچایا اسے تمام زیور جو جسم پر تھا عطا فرما دیا۔ نجاشی نے مجلس نکاح خود منعقد کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وکلاء کی موجودگی میں یہ نکاح عمل میں آیا۔ پھر آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئیں اور سن 44 میں مدینہ میں وفات پائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 74 سال تھی۔ 65 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔
ام المومنین ام حبیبہ پاکیزہ ذات، حمیدہ صفات اور عالی ہمت تھیں۔ ام المومنین صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا سلسلہ نسب حضرت ہارون علیہ السلام سے ملتا ہے، بنی اسرائیل سے ہیں۔ ان کا دوسرا شوہر جنگ خیبر میں مارا گیا اور یہ قید ہوئیں۔ چونکہ بنو کریتا اور بنو نصیر کی عالی مرتبہ سیدہ سردار تھیں، اس لیے صحابہ کے مشورے سے حضور نے انہیں آزاد فرما کر اپنے نکاح میں لے لیا۔ تقریباً 4 سال خدمت میں بسر کیے۔ ان کا انتقال رمضان سن 50 میں ہوا۔ 10 حدیثیں آپ سے مروی ہیں۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 میں عمرہ فرمایا تو حضرت میمونہ بیوہ تھیں۔ حضور کے چچا حضرت عباس نے ان کے بارے میں حضور سے ذکر کیا تو آپ نے ان سے نکاح کر لیا۔ تقریباً 4.25 سال خدمت اولا میں گزارے، 3.4 سال خدمت اولا میں گزارے۔ سن 51 میں اسی مکان میں وصال فرمایا جہاں نکاح ہوا تھا۔ یہ آخری ازواج مطہرات سے ہیں۔ عمر 80 سال کی پائی۔ اہل اسلام کی مادران شفیق، بانواں طہارت پہ لاکھوں سلام۔ آج کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔